منبر رسول پر رونق افروز باوقار معظم مکرم محتشم علماء اہل سنت، بالخصوص استاذ الاساتذہ، زینت مسند تدریس حضرت قاری ذاکر حسین صاحب قبلہ، نقیب اہل سنت بھائی اشرف بلالی صاحب قبلہ، جملہ ارباب منبر، جملہ حاضرین محفل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ آمنت باللہ، صدق اللہ مولانا العظیم، وصدق رسولہ النبی الأمی المطیع المبین المعین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ یا خدا بہر جناب مصطفیٰ امداد کن، یا رسول اللہ از بہر خدا امداد کن، یا شہید کربلا، یا دافع کرب و بلا، گل رخا شہزادہ گلگوں قبا امداد کن۔ غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد، قبلہ دی مدد، کعبہ ایما مدد، آمین۔ بگردہ بے بلا افتادہ کشتی، مدد کن مدد کن مدد کن، یا معین الدین چشتی، آمین اللہم آمین۔ قادری یمنارے، یا غوث اعظم می زنم، دمز شیخ احمد رضا خان قطب عالم می زنم، آمین اللہم بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلو علیہ وآلہ، کنوں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جس کو اپنے نبی سے جتنی محبت کا دعویٰ ہو، کوشش کریں سارے لوگ اتنی آواز کے ساتھ رسول اور آل رسول کی بارگاہ میں درود و سلام کی ڈالیاں نچھاور کر لیں۔ پڑھیں بآواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا سیدنا مولانا و شفیعنا و نبینا مولانا محمد رسول اللہ والکرم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں ٹی ٹی ایس کے تمام ہی افراد کو جنہوں نے اس محفل کو کوشش میں محنتیں کر کے سجایا، اور ساتھ ہی مبارکباد پیش کرتا ہوں سبھی افراد کو جنہوں نے بیٹھ کر کے حضور کی محفل کو سجا لیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ مرنے کے بعد ہماری قبروں کو حضور کے صدقے میں سجا دے۔ آمین آمین۔ میں جانتا ہوں کہ 2 بج چکے ہیں، اور ابھی آپ نے بھائی راشد رضا مرکزی کے وہ تیور دیکھے، پاور بھی دیکھی، آپ بھی جذبات میں تھے، وہ بھی جذبات میں تھے۔ میں کیا سمجھوں، آپ تھک گئے ہیں یا ابھی تھکے نہیں ہیں؟ سنیں گے انشاءاللہ۔ اشرف بھائی آپ وکالت نہ کرو، میں ان سے ذرا بات کر لوں۔ ابھی تھکے ہیں کہ نہیں؟ ابھی بتائیے۔ اگلے سال پھر آنے کا ارادہ ہے کیا؟ نہیں، تبھی ان کی حمایت کرو۔ اللہ سلامت رکھے، میں آپ سے زیادہ ہاتھ نہیں اٹھواؤں گا۔ میرا تو اپنا ایک اصول ہے، جس کی مرضی کرے وہی بولے، اور یہاں مرضی بیٹھنے والوں کی نہیں چلتی، یہاں مرضی مدینے والے کی چلتی ہے۔ کیا بات ہے، واہ 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 واہ۔ کوئی یہ نہ سوچے کہ ہم چاہیں گے تبھی بولیں گے، نہیں، جب وہ چاہیں گے تب تم بولو گے۔ کیا بات ہے حضرت، بہت اچھا۔ اللہ سلامت رکھے، میں شکر گزار ہوں حضرت قاری ذاکر صاحب قبلہ، اور ان کے ساتھ ساتھ یہ بزرگ علماء بیٹھے ہیں، ائمہ مساجد جلوہ گر ہیں۔ یقیناً بڑی ذمہ داریاں ہوتی ہیں،
इनको सुबह को फजर की नमाज पढ़ानी रहती है और दरसगाह में पढ़ाने वाले को सुबह दरसगाह संभालनी रहती है। लेकिन अब तक बैठे हुए हैं, हम इनके मशकूर हैं। बस इतनी दुआ करते हैं, अल्लाह आज की रात के सदक़े में क़यामत में हुजूर के जलवों में बैठने की जगह अता फरमा दे। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। और अल्लाह बरकत अता फरमाए इस पूरी बस्ती पर। इस गांव को बड़ा गांव भी कहते हैं और अतरिया भी कहा जाता है। खैर मैं तो बड़ा गांव ही कह दूं क्योंकि मुझे पता है कि ये बहुत बड़ा गांव है। सही बात। बड़ा गांव है ना, बहुत बड़ा गांव है। लेकिन मैं चाहता हूं गांव जितना बड़ा हो लोगों के दिल भी उतने ही बड़े होने चाहिए। क्या बात है, वाह वाह। तैयार बैठे ना सुनने के लिए? अल्लाह सलामत रखे। मैं काफी देर से ये देख रहा था, इधर वालों की आवाज तेज आती थी, इधर वाले कहते थे सुभान अल्लाह। भाई मैं एक मशवरा हर जलसे में देता हूं, जब घर से आया करो ना तो थोड़ा सा खाना खा के आया करो, कि पता नहीं तबर्रुक हाथ आए या ना आए, कम से कम सुभान अल्लाह कहने की ताकत बनी रहनी चाहिए। ये जो जरा उधर पाए से उधर वाले लोग हैं, जरा आप कह दें सुभान अल्लाह। जैसे हाथ उठाए वैसी आवाज नहीं उठी आपकी, नहीं उठी अभी आपकी आवाज, जरा आप कह के दिखाएं सुभान अल्लाह। अच्छा, इसलिए ये जोर से बोल रहे हैं कि इधर कमेटी वाले हैं। अरे भाई इधर कमेटी वाले हैं तो क्या हुआ, इधर भी तो हुजूर वाले हैं यार, हैं हुजूर वाले हैं सारे। तो जब कभी बात आया करे ना कहने की तो सारे दिल से हुजूर का नाम लिया करो, सारे दिल से हुजूर का नाम लिया करो। कसम खुदा की कायनात ही हुजूर के नाम के सदके में बनी है, कायनात हुजूर के नाम के सदके में बनी है। आला हज़रत फरमाते हैं वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो ना हो तो कुछ ना हो, जान है वो जहान की, जान है तो जान है तो जहान है। इत्तेफाक देखिए, आपने आज 3 शायर बुलाए हैं लेकिन 2 बीमार बुलाए हैं। है भाई शान अरब साहब, काफी तबीयत खराब इनकी, आ गए अल्लाह बेहतर जाने। ये वादा ही पूरा करने आए थे कि पता नहीं नजराना पूरा करने आए थे, ये तो मुझे नहीं पता है। और भाई जरा मिंबर पे बैठ के थोड़ा हल्का हाथ रखना चाहिए, ये पैसा काम का नहीं, पैसा बड़े काम। क्या बात है शेख। हाँ पैसा बड़े काम का। ये हम भी कहते हैं कि पैसा सब कुछ नहीं है लेकिन पैसा बहुत कुछ है। सही बात है, क्या बात है शेख। ये ख्याल रखा करें, पैसा बहुत कुछ है। मेरे हुजूर ने फरमाया गरीबी कभी कभी इंसान को कुफ्र तक ले जाती है। क्या बात है शेख, वाह 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 वाह। पैसा भी बहुत कुछ होता है। सही बात। अल्लाह आपको सलामत रखे। जिन्होंने दोनों हाथों से खर्च किए अल्लाह उनकी नस्लों के रिस्क में बरकत अता फरमा दे, और जो देखते रह गए अल्लाह उन्हें कमाई की तौफीक अता फरमा दे। बातें तो नहीं होनी चाहिए, ठीक है जी, ये सच्ची बात है। हर बंदा ना बच्चों के लिए कहां से कहां फिरता है। किसी के जिम्मे बच्चों की जिम्मेदारी है, किसी के जिम्मे ना गांव की जिम्मेदारी है, किसी के जिम्मे उम्मत की जिम्मेदारी है। तो अपनी अपनी जिम्मेदारियां हैं, लोग जिम्मेदारी के हिसाब से काम करते हैं। वो जो न थे तो कुछ ना था, वो जो ना हो कुछ ना हो। ये मैं कहता हूं, मैं तभी कहता हूं पढ़ो। तुम्हारे गांव में कोई आईएएस है, आईपीएस, एमबीबीएस, बीयूएमएस, अच्छा कोई एसओ तो होगा, दरोगा, तिपट्टिया, चौकीदार, हवलदार, कोई नहीं है ना? कितने फख्र से कह रहे हैं कोई नहीं। ये वहां होते हैं जहां तालीम होती है। मैं सिर्फ तकलीफ होती है कुछ बातों से। आपने बुलाया मैं चला आया। कमेटी वालों अल्लाह तुम्हें सलामत रखे, मुझे तुमने कहने का मौका दिया और इन्हें सुनने का मौका दिया। जिसे चाहा दर पे बुला लिया, जिसे चाहा अपना बना लिया। ये बड़े कर्म के हैं फैसले, ये बड़े नसीब की बात है। इसलिए पढ़िए और आगे बढ़िए। जिन कौमों में तालीम नहीं होती है ना, वो कौम कहीं की नहीं रह जाती है। हम जज्बात में आके कहते हैं यहां भी झंडा गाड़ेंगे, वहां भी झंडा गाड़ेंगे, और जिससे तालीम हासिल नहीं हो सकी, जो कलम नहीं संभाल सकता, वो झंडा खाक संभालेगा।
پڑھتے کیوں نہیں؟ آگے بڑھتے کیوں نہیں؟ آج پورے ملک کا آپ جائزہ لے لیجئے، پورے ملک کا، پورے ملک میں کوئی قوم ایسی نہیں ملے گی جو ناچ گانوں میں یوں پیسے لٹاتی ہے، کوئی قوم نہیں ملے گی سوائے مسلمانوں کے۔ ہماری قوم جب ڈانس ہو، ناچ ہو، تو گڈی کی گڈی لے کے کھڑے ہو جاتے ہیں، کہیں مونچھوں پہ چراغ جل رہا ہے، اگر آج پیسے نہ لوٹائے تو ہماری امیری پہ لوگ لعنت بھیجیں گے، اگر آج گڈیاں نہ لوٹائیں تو لوگ ہماری دولت کو تھوکیں گے، یہ سوچ کر کے گڈیاں لوٹایا کرتے ہو، حیا آنی چاہیے۔ ہماری قوم اتنی بغیرت ہوتی جا رہی ہے، وہ مجھے بتا تو سکی جس قوم کے پاس ایک IAS موجود نہ ہو، ایک IPS موجود نہ ہو، جس قوم کے پاس ایک MBBS موجود نہ ہو، ایک BUMS موجود نہ ہو، وہ کتنی بغیرت قوم ہے جو ناچ گانوں میں پیسہ لوٹائے۔ اگر مصطفیٰ کا کلمہ پڑھنے والے ہو، آج سے عہد کر لو یہ دولت ہم حرام کی محفل میں نہیں لگائیں گے، اگر لگائیں گے تو بچوں کی تعلیم میں لگائی جائے۔ واہ واہ، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مذہب اسلام، خواجہ کا ہندوستان، سرکار کی آمد، واہ واہ۔ لگاؤ پیسے مگر بچوں کی تعلیم پہ، اس کی آواز کھولو بھائی، لگاؤ پیسے مگر بچوں کی تعلیم پہ۔ میں غلط نہیں کہہ رہا ہوں، اور لکھ لو آج، اور لکھ کے اس بات کو پتھر کے نیچے دبا کے رکھ دینا، 50 سال اگر یہی حالات رہے نا، ہماری قوم کے ہاتھ میں کٹورے ہوں گے، کٹورے، یا نالیاں صاف کرنے کے برتن ہوں گے، یا بھیک مانگنے کے پیالے ہوں گے۔ 50 سال کا فیوچر بتا رہا ہوں یہ آپ کو۔ اگر چاہتے ہو قوم ہماری پھر بلندی پہ نظر آئے، اپنے بچوں کے ہاتھوں میں قلم دے دو، اپنے بچوں کے ہاتھوں میں کتابیں دے دو۔ آج 8 سال کا ہے نا، اتنا بڑا موبائل لیے گھوم رہا، اتنا بڑا، ہمیں نہیں آتا، اسے سارے فیوچر آتے، سب چلائے گھوم رہا۔ اسے پتا ہے انسٹاگرام کہاں سے چلتا ہے، اسے پتا ہے ٹیلی گرام کہاں سے چلتا ہے، اسے پتا ہے فیس بک کیسے چلائی جاتی ہے، اسے پتا ہے واٹس ایپ کیسے چلایا جاتا ہے۔ 8 سال کے بچے کو یہ پتا ہے واٹس ایپ کیسے چلتا ہے، لیکن اس کے 28 سال کے باپ کو یہ نہیں پتا ہے کہ ثنا کیسے پڑھا جاتا ہے، تحفظ کیسے پڑھی جاتی ہے، تسمیہ پڑھنے کا طریقہ کیا ہے۔ اسے یہ تو پتا ہے واٹس ایپ پہ گروپ کیسے بنتے ہیں، لیکن اس کے باپ کو یہ نہیں پتا ہے کہ نماز کے لیے وضو کیسے بنایا جاتا ہے، نیت کیسے کی جاتی ہے، کہاں جا کے ترقی تلاش کرو گے، اور یار کب تک اپنے آپ کو دھوکے دیتے رہو گے۔ ہٹاؤ دھوکے کے آئینے، کبھی آئینے کے آگے کھڑے ہو کر کے اپنی تصویر دیکھ اور پوچھ خود سے تو نے مصطفیٰ سے کتنی وفا کی ہے، حضور سے تو نے کتنی وفا کی ہے، جو وعدے کر کے آیا تھا کتنے سچے کیے گئے۔ اگر بچنا چاہتے ہو تو یہ عہد کر لو، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا ہے۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلی حضرت، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ اور سنو، دل تھام کے سنو، دیکھنا چاہتا ہوں کتنا چوڑا سینہ لے کے بیٹھے ہو۔ سنیں، ہر جوان سنیں، اگر مرد سنیں، اگر مردانگی اور غیرت ہے تو سنو، کان کھول کے سنو۔ رجسٹرار آفس کے مطابق ہماری 7 لاکھ بیٹیاں غیر مسلم ہو چکی ہیں، 7 لاکھ بیٹیاں۔ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ 7 لاکھ بیٹیاں اسلام چھوڑ کر کے ہندو ہو گئی۔ گنتی لگائی 7 لاکھ کی، جلسے میں 5000 لوگ آ جائیں تو ہم کہتے ہیں بہت لوگ آئے تھے۔ کبھی 7 لاکھ سر اکٹھے کر کے دیکھ کتنی بیٹیاں جا چکی ہیں۔ اور ابھی کل کی رپورٹ ہے، ایک بھائی کا فون آیا کہ ہم بہن کو پوری کوشش کر رہے ہیں سمجھانے کی، لیکن مننے تیار ہے، ماننے تیار نہیں ہے۔ وہ مجھے بتا تو سکی سلام کی شہزادی، بتا تو سکی یہ زندگی کتنے دن کی ہے، 30 سال جی لے گی، 60 سال جی لے گی، 90 سال جی لے گی، 110 سال جی لے گی، ایک دن مر کے قبر میں جانا ہے۔ تو بھول گئی اپنے رب کے پیار کو، بھول گئی رب کی دی ہوئی عزت کو۔ ذرا سوچ تو سکی تیرے رب نے تجھے کتنا پیار دیا ہے، کتنی عزت دی ہے۔ آج بازار میں جاتی ہے تب تجھے مصطفیٰ کی حیا نہیں آتی ہے، سر سے دوپٹے اتارتی ہے
تب تجھے خدا کی شرم تک نہیں آتی ہے، اور تو بھول رہی ہے جب تو زندہ تھی تو نے سر پہ دوپٹہ نہیں رکھا، آسمان سے پتھر نہیں گرایا گیا، زمین پھاڑ کے اندر نہیں دبایا گیا، تیرے لیے گرم آندھی نہیں چلائی گئی۔ اور مجھے بتا تو سکی، کان کھول کے سن، تجھ پہ رب نے کتنا کرم کیا ہے۔ پوچھ ان علماء سے، جب تیرے باپ کا جنازہ اٹھے گا تو شریعت کہتی ہے 3 کپڑے کفن میں دیے جائیں گے، لیکن جب تیرا جنازہ اٹھتا ہے تو شریعت کہتی ہے اس کو 5 کپڑے دیے جائیں گے۔ اللہ اکبر! چوتھا کپڑا تو چھوڑ، 5ویں کپڑے کی بات کرتا ہوں۔ 5واں کپڑا وہ ہے جو اسلام کی شہزادی کو دوپٹے کے طور پر اڑایا جاتا ہے۔ یا اللہ بتا تو سکی، اب اسے دوپٹہ کیوں اڑایا جا رہا ہے؟ جب یہ جوان تھی بازار میں جاتی تھی دوپٹہ نہیں اوڑا، گلیوں میں گئی دوپٹہ نہیں اوڑا، شادیوں میں گئی دوپٹہ نہیں اوڑا، آج مر گئی ہے، اس کو دوپٹہ کیوں اڑایا جا رہا ہے؟ مشیت کا نقیب آواز دیتا ہے، نادان یہ تو بے غیرت تھی لیکن اس کا رب غیرت والا ہے، اس کا رب حیا والا ہے۔ یہ دنیا میں ننگے سر پھرتی رہی، اس کو حیا نہیں آئی۔ اگر میری بارگاہ میں یہ ننگے سر آئے گی تو میری رحمتوں کو حیا آ جائے گی۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ میرے دربار میں ننگے سر نہ آئے، اگر آئے تو سر پہ دوپٹہ ہو، کردار فاطمہ زہرا۔